یہ کشش آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور نیپولین، میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو پڑھتا ہوں، ان لوگوں کا مطالعہ کرتا ہوں جن کی زندگیوں میں بڑا انقلاب آیا ہے اور جو بالکل مجبور تھے. میں نیپولین کو پڑھ رہا تھا. نیپولین ایک بار بہت ناکام ہوا اپنے بزنس میں اور کروڑوں روپے کا اس کا گھاٹا ہو گیا تو رو رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم یہ بزنس نہیں کریں گے. 5-6 دن اداس ہونے کے بعد ایسے اپنے گھر میں کرسی پر بیٹھا میز پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، آگے ہمیں کیا کرنا ہے. کروڑوں کا نقصان ہو گیا، کیا کرنا ہے. اس کی نظر ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے، نیپولین کی. عزیز طلبہ، میرے اس واقعے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس کی نظر ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے. چیونٹی کی نظر ایک مٹھائی کے اوپر تھی. ایک لڈو تھا میٹھا، وہ رکھا ہوا تھا کسی اونچی دیوار پر اور چیونٹی اس لڈو پہ جانا چاہتی. تو چیونٹی کی منزل کیا ہے؟ لڈو. چیونٹی کہاں کیا حاصل کرنا چاہتی؟ لڈو. لڈو کو پانے کے لیے وہ دیوار پہ چل رہی ہے لیکن دیوار بڑی چکنی ہے. چیونٹی چلتی تھی، تھوڑی اوپر چڑھی اور گر گئی لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی. دوبارہ پھر چڑھی، پھر پھسل گئی. تیسری بار پھر گری، پھر گئی، پھر چڑھی، پھر پھسل گئی. نیپولین بار بار اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں گزرے. کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور عبرت کہاں سے لے رہا ہے؟ چیونٹی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن میں سورہ نمل نازل نہیں فرما دی ہے، کچھ تو وجہ ہوگی، ورنہ چیونٹی جیسی معمولی چیز کے لیے اللہ سورت کیوں نازل کر دے گا؟ سورہ نمل ہماری عقل وہاں تک پہنچ پائے نہ پہنچ پائے یہ الگ بات ہے، لیکن چیونٹی کے نام پر قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی. وجہ ہوگی، کچھ وجہ ہوگی. چیونٹی چڑھتی چڑھتی نیپولین دیکھ رہا ہے. اس نے گننا شروع کر دیا تو گنتا ہے 20-25 بار، 21-22 بار وہ چیونٹی چڑھی اور چڑھنے کے بعد گری. 24-25 بار وہ چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے. لیکن 25ویں یا 26ویں مرتبہ میں وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. وہ گر رہی ہے لیکن چھوڑتی نہیں ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہی. میں اتنی اوپر چڑھ گئی، اب گر گئی، میں اب کیا کریں. پھر چڑھتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا وہ بالکل قریب پہنچ کے گر گئی ہے، پھر بھی ہمت نہیں آ رہی، پھر چڑھی اور چڑھنے کے بعد 26ویں مرتبہ یا 25ویں مرتبہ میں وہ چڑھ گئی اور لڈو پر پہنچ گئی اور اس نے اپنی منزل کو حاصل کر لیا. نیپولین کہتا ہے کہ میں بزنس کروں گا، میں کاروبار کروں گا. میں کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ جب ایک چیونٹی اپنی محنت مسلسل سازش میں یہ ثابت کر سکتی ہے کہ بار بار گرنے کے بعد بھی منزل مل سکتی ہے تو میں بار بار ناکام ہو کر میں کامیابی کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ میں کیوں نہیں اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا؟ رنگ لاتی ہے بنا پتھر سے گر جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. ابھی تو یہ آپ کا ابتدائی دور ہے. میرے عزیز طلبہ، جب آپ یہاں سے نکلیں گے، تھوڑی سی ترقی کریں گے، آپ کے دوست ہی آپ کے مخالف بنیں گے. تھوڑی سی اور ترقی کریں گے، اس زمانے کا چلنے والا مولوی آپ کا مخالف بنے گا. تھوڑی اور ترقی کریں گے تو اور 10-15 لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. 10-15-20 جگہ پر آپ کو بلایا جانے لگے گا تو آپ کے علاقے کے اور جو نامور لوگ ہیں جن کے سکے چلتے وہ آپ کی مخالفت کرنا شروع کریں گے. یہ بڑا گندا بازار ہو چکا ہے. یہاں کتاب و سنت بھی آپ پھیلائیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اتنا آگے کیوں جا رہا ہے. آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچی جائیں گی، آپ کو مرجھانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کی ہمت کرنے کی کوشش کی جائے گی. کامیاب ہو گیا وہ انسان جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا ہے. نکل جائے گا وہ انسان جو ان تمام خبروں سے نکل گیا. اپنے بڑوں کی عزت کرتے جاؤ، ان کو ان کے آگ میں چھوڑتے جاؤ اور تم آگے بڑھتے جاؤ. جزاکم اللہ کہتے جاؤ. نیت اور دل اپنی صاف رکھو اور اس قرآن کی آیت پر یقین رکھو کہ لیس للانسان الا ما سعى. انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدلہ، اس کا انعام ضرور دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین محنت کرنے والے بندے کو کبھی رسوا و ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے. اس کو اس کی انعام، اس کی محنت کے بقدر انعام سے نوازتا ہے دنیا میں.
لیکن ایک مشورہ اور، کبھی اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ تکبر نہیں آنی چاہیے. کبھی بھی یہ چیز وہ ہے، کبھی بھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ میں چٹائی پر کیوں سو جاؤں. نہیں، 10 سال میں مدرسے میں پڑھا ہوں، اب میں تھوڑا سا بولنے لگا ہوں اور مجھے چٹائی پہ لا کے لٹال دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں وہ نہیں کھاؤں گا، مجھے پرہیز چل رہا ہے، مجھے یہ چیز کبھی زندگی میں یہ چیز آپ کے پاس نہیں. اور اس چیز کا تجربہ آپ کو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنا پڑے گا. سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا کہ میں آج دوسرا انداز آپ کے سامنے لیے ہوئے ہوں. آج مجھے اپنے ایک درد ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم لوگ اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہی کو آنا ہے. یہ کرسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، یہ مقصد آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں چھوڑ دیا ہوں یہ وطن تمہارے حوالے ہے ساتھیوں، اس وطن کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کو تمہیں سنبھالنا ہے. یہی چراغ جلائے سے روشنی ہوگی، تمہیں بھی روشن کرنا ہے، تمہیں بھی جگمگانا ہے. لیکن ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرین ان کے زمانے میں چلتی تھی، کوئلے والا انجن تھا، تاب بجلی سے والا نہیں تھا. اور ان کا جوتا، 2 جوتے پہنتے نا پیروں میں، ایک جوتا ان کا ٹوٹ گیا تھا، پھٹ گیا تھا، پھینک دیا. اب دوسرا جوتا پیر میں پہننا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک پہن کے کیسے چلیں. اس زمانے میں جوتوں کی جوڑی مل جاتی تھی، یعنی بازاروں میں بکتی تھی. ایک جوتا ہے، اسی کا ناپ کا دوسرا جوتا تھوڑا بہت بڑا ہو، چھوٹا کاٹ پیٹ کے اسی کے برابر کر کے دوسرا لے لو. 54 میں 35 پیسے میں، پہلے 5 پیسہ بھی چلتا تھا، 1 پیسہ بھی چلتا تھا، تو 25 پیسے میں دوسرا جوتا مل جاتا تھا. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پلیٹ فارم پہ اترتے ہیں اور ایک پیر سے چل رہے ہیں، جوتا پہنے اور دوسرا پیر کا جوتا تو پھٹ گیا، اس کو پھینک دیا، چلنے کے لائق ہی نہیں تھا. تو ان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے دوسرے پیر کا جوتا بھی اتارا اور اس کو بھی پھینک دیا. اور یہ واقعہ مجھے مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مجھے مدرسے میں جب کچھ بچوں کو بٹھاتے تھے اور نصیحتیں کرتے تھے تو یہ واقعہ بتاتے کہ بیٹا یہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے تھے، یعنی ان کو بتاتے تھے، کہتے دیکھو یہ واقعہ تھا. اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو لکھا. مومن بندوں کے محمدی نوجوانوں کے اوصاف، یہ ان کی ایک چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، انہوں نے اس واقعے کو اس کے اندر لکھا. میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جوتا جو ایک پیر میں چل رہا تھا اس کو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اس کو اٹھا کر وہ بھی پلیٹ فارم پہ نیچے پھینک دیا. تو ایک بنیا مجھے ملا. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بنیا مجھے ملا، بنیا. اس بنیے نے کہا بیٹے اٹھا لو جوتا، کیوں پھینک دیا اس جوتے کو؟ ارے تم اسٹوڈینٹ ہو، تم طالب علم ہو، تم ابھی پڑھتے ہو، ابھی سے تمہارے اندر اتنا گھمنڈ آ گیا ہے. بیٹے یہ جوتا اٹھا لو جو صحیح ہے اور بازار میں چلے جانا، اس کی جوڑی مل جائے گی، کوئی دوسرا جوتا خرید لینا. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹے جوتا اٹھا لو اس کی جوڑی مل جائے گی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے وہ جوتا اٹھا لیا. اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ سنیے. کہتے ہیں کہ پھر مجھے نئے جوتے تو چھوڑیے، مجھے اس جوتے کی دوسری جوڑی جو 25 پیسے میں ملتی تھی، مجھے اس جوتے کی دوسری جوڑی 25 پیسے کا انتظام کرنے میں، یعنی 25 پیسے کا انتظام کرنے میں 6 مہینے لگ گئے. میں 6 مہینے ننگے پیر مدرسے جاتا تھا، ننگے پیر مدرسے سے آتا تھا. 6 مہینے تک میرے پاس 25 پیسے کا انتظام نہیں ہوا. 6 مہینے کے بعد جب 25 پیسے مجھے ملے تب میں بازار سے اس جوتے کی دوسری جوڑی لے کر آیا. میرے بھائیوں اتنی غربت میں زندگی گزارنے کے بعد 25 پیسے کی دوسری جوڑی لینے کے بعد اس شخصیت نے جب علم حاصل کیا تو دنیا اس کو شیخ الاسلام مناظر اسلام کے نام سے جانتی ہے.
जिसने कुरान के मैदान में कदम रखा तो मुनाजरे तो मुफस्सिर कुरान बना, और जिसने यहूदियों से, ईसाइयों से, आर्यों से जब मुनाजरे में कदम रखा तो मुनाजरे इस्लाम कहलाया, कायदे इस्लाम कहलाया। मंजिल की जस्तजू में ये नहीं रहे, मंजिल ने खुद इनको अपनी तरफ बुलाया। कभी तकब्बुर नहीं आना चाहिए कि हम नंगे पैर चल रहे हैं, हम चटाई में क्यों सोए, हम एसी में चलेंगे, हम स्लीपर में नहीं जाएंगे। कभी इस तरीके की डिमांड भी नहीं होनी चाहिए लोगों से, कभी नहीं। आप बुढ़ापे की किसी मौलाना अब्दुल शकूर असरी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अब ये हैं इस लायक में कि अब इनको स्लीपर में सफर नहीं करना चाहिए, ये एसी में वो भी आराम से। ये कहे तो ठीक है, चलेगा, बीमार है, ऑपरेशन हुआ। मैं तो ताज्जुब कर रहा था, मैं किसी की तकलीफ सुनता हूँ तो कभी चेहरे से चेहरा इतना नहीं मिलाता हूँ, बार बार कि इतना बड़ा ऑपरेशन। अभी 8-10 दिन पहले हमारे साथ थे मौलाना अब्दुल शकूर साहब, झारखंड में एक प्रोग्राम का कदीमा में, वहाँ हमारे साथ रहे और 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर की और चंदा भी कराया उस मदरसे का, क्योंकि वहाँ तो जलसोई में चंदा होता है, बिहार और झारखंड वगैरह में चंदा भी कराया। मैं ताज्जुब कर रहा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन, पूरा पेट जिसका फटा हो, आईसीयू में जिन जो हो, जो अभी जो कहा कि मैं बिल्कुल मौत के मुंह में था और निकला, हकीकत में जिनके कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आईसीयू में ये वापस आएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज इनको हमारे सामने है। हकीकत है, वही जिसको चाहे जिंदगी दे और वही जिसको चाहे मौत दे। यही तो है तौहीद, यही तो है तौहीद। और क्या है, और किसकी तरफ हम बुलाते हैं, यही है वो तौहीद। और यहाँ वो आए और आप लोगों का शुक्रिया भी अदा किया, और ये भी कहा कि हमसे इंसान होने के नाते सारे इंसान से गलती होती है, हमें भी माफ कर देना। हर इंसान को अपना मामला बिल्कुल पाक साफ रखना चाहिए, हमें भी आपको भी। पता नहीं है मौत और जिंदगी की क्या खबर है। जर्जी साहब आज यहाँ बोल रहे हैं, कल हमारा प्रोग्राम नेपाल में है, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे अल्लाह बेहतर जाने, कौन जानता है। मौलाना डॉक्टर रजा उल्लाह मोहम्मद इदरीस हैं, जमात अहले हदीस के जबरदस्त आलिम, कौन ये खला पूरी कैसे होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीब रहमत फरमाए। बम्बई के अंदर बताइए तकरीर कर रहे हैं, क़ज़ा और क़दर मौजू भी दे दिया गया है, और उस मौजू पे बोले भी हैं, बड़ा शानदार मौजू का हक भी अदा किया है। और क्या मालूम था तकरीर खत्म करके हटेंगे, मेरी कदर आ जाएगी, मेरी क़ज़ा आ जाएगी, फौरन सीने में दर्द होता है, हॉस्पिटल लेके भागते हैं, हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते ही में इंतकाल हो गया। अस्पताल में गए तो उन्होंने कह दिया सॉरी आपको आने में थोड़ी देर हो गई, हमारे हाथ से केस निकल चुका। कौन जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को नूर से रखे, कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे भाइयों, मौत हमें और आपको सबको आनी है, अपने मामले को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। तो मेरे अजीज तलबा, आप यहाँ से जा रहे हैं, अपने असातिज़ा को याद रखिएगा, इस इदारे के बानी को याद रखिएगा, उनके लिए भी दुआएं करिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन और उनसे बड़ा काम ले और इस इदारे को तरक्की पहुंचाए। उलमा की टीम यहाँ से निकले, बहुत सख्त जरूरत है। आज तुम्हारी जमाना तरफ रहा है, तरफ रहा है, तुम्हारी जमात को यकीन मानिए अच्छे आलिम की कदर होती है, अच्छे आलिम की कदर आज भी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के, वही एक प्रधानमंत्री तो इस देश में ऐसा गुजरा है जो बिल्कुल हक परस्त था। अगर से पार्टी गलत थी लेकिन वो आदमी सही था, बस शख्सियत उसकी जो विदेशों में जाने के बाद हिंदुस्तान में आया और इंडिया में आने के बाद कहता है कि मुझे अली मियां नदवी से मिलना है। लोगों ने कहा क्यों, क्या बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ऐसा शख्स हमारे हिंदुस्तान में रहता है, अली मियां नदवी, कि हमसे ज्यादा विदेशों में लोग उसको जानते हैं, उसकी इल्मी कदर, इल्मी शख्सियत, अरबी जबान का हीरो, अरबी जबान का माहिर है। मैं विदेशों में गया और मुझे अली मियां नदवी के बारे में पता चला, लोगों ने मुझसे उनकी खैरियत पूछी है और मुझे उससे मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ, मुझे उस आदमी से मिलवाइए। तो अच्छे उलमा की कदर हमेशा और हर जमाने में रही है। मैं जानता हूँ कि पीछे पड़ती है, लॉबी है एक, और विद प्लानिंग ये काम होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अच्छे उलमा की कदर आज भी होती है, हर जमाने में हुई है। आप अच्छे बनिएगा, आपकी कदर होगी, हुकूमत को भी आपकी जरूरत पड़ेगी। आप तलबे चाट में किसी के मत जाइएगा, लेकिन लोग खुद आपके पास आएंगे
آپ اچھا اخلاق ان کے سامنے پیش کیجیے گا. علی میاں ندوی کبھی کسی پارٹی کے بارے میں نہیں بولے فلاں کو ووٹ دو، لیکن ہر پارٹی کا نیتا ان کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. اور ملائم سنگھ جب چیف منسٹر تھے ہمارے یو پی کے، تو انہوں نے وہی باتیں کہی تھی کہ نہ مندر مسجد کا معاملہ چھوڑو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ، مولانا علی میاں ندوی بیٹھ جائیں اور شنکراچاریہ آچاریہ جی بیٹھ جائیں، یہ دو لوگ بیٹھ جائیں، جو فیصلہ کر لے دونوں مل کر ملائم سنگھ اسی فیصلے کو لاگو کر دے گا. جائیے، اچھے عالم کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے، حکومت بھی ان کی قدر کو اور ان کی علمی شخصیت علم کا احترام کرتی ہے. آپ اپنے اندر ایک نکھار پیدا کیجیے، ان شخصیتوں کا مطالعہ کیجیے. آج مجھے بتائیے مولانا ابوالکلام آزاد کو کون نکارتا ہے؟ چاہے کتنی پارٹیاں کوئی بھی ہو جائے، جناح پر اعتراض کیا جاتا ہے، آج جواہر لال نہرو پر اعتراض کیا جاتا ہے، ہندوستان کا بٹوارا ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. لیکن چاہے کٹر دشمن ہی ہماری کیوں نہ ہو کوئی پارٹی، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ اگر کسی عالم کا نام آج بھی ساری پارٹیاں لیتی ہیں تو وہ وقار بولتی ہے ابوالکلام آزاد. آج بی جے پی بھی اگر اس کا نام لیتی ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ لیتی ہے، کیونکہ ابوالکلام آزاد نے ہمارے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے، ہندوستان کے بٹوارے کو صحیح نہیں مانا ہے اور انہوں نے ان کا انکار کیا تھا، منع بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ مسلمانوں یہ تمہارا غلط قدم ہے کہ تم ہندوستان کا بٹوارا چاہتے ہو اور پاکستان جانا چاہتے ہو، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے، یہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا. آج دیکھ لیجئے جب جواہر لال نہرو دیش کے پہلے پردھان منتری بنے تو ایجوکیشن تعلیم کے میدان میں شکشا وبھاگ کے اندر اگر ان کی نظر جب پڑی تو سب سے پہلے اگر علمی میدان پر علم کو کیسے بڑھایا جائے اور پورے ہندوستان میں علم کو کوئی فروغ دے سکتا ہے تو وہ شخصیت ابوالکلام آزاد کی تھی. اس لیے جواہر لال نہرو نے پہلا ایجوکیشن منسٹر اگر کسی کو بنایا تھا تو ابوالکلام آزاد کو بنایا تھا. اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی جب جواہر لال نہرو جب انگلینڈ گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو بہت تانے مارے. بھارت میں ہے کیا ہے بھارت کے اندر؟ ہمارے پاس سائنس ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو جواہر لال نہرو نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا تمہارے پاس سائنس ہے، تمہارے پاس ہوم سائنس ہے، تمہارے پاس کیمسٹری ہے، تمہارے پاس فزکس ہے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے. میں مانتا ہوں تمہارا اعتراف کرتا ہوں اور تم پوچھتے ہو کہ تمہارے پاس کیا ہے تو سنو تمہاری ان تمام چیزوں کا میرے پاس اس کا فضل، اس کا رد عمل یہ ہے اور اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس تمہاری ان تمام چیزوں کے بدلے میں مقابلے کے طور پر مولانا ابوالکلام آزاد ہے جو تمہاری ان تمام چیزوں پر بھاری ہے. یہ جواہر لال نہرو نے انگلینڈ کے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ تمہارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارے پاس ابوالکلام آزاد ہے. اچھے علماء کی قدر ہر زمانے میں ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کا ایک عالم بن کر نکلیے کہ آپ کی قدر کی جائے اور آپ سمجھوتا مت کیجیے کسی سے، کسی پارٹی کا پرچار مت کیجیے، لیکن اپنے اندر وہ نکھار پیدا کیجیے اور قرآن اور حدیث کے اندر مضبوطی لائیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اہل علم کے درجات ہر زمانے میں بلند ہوئے ہیں، ہر زمانے میں بلند ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، علم کا سرمایہ سارے سرمایہ سے بہتر ہے. آپ کا باپ اگر آپ کو پراپرٹی میں کم حصہ لے لینا، آپ کا باپ آپ کو زمین و جائیداد کے بٹوارے میں آپ کو کچھ کم دے تو لے لینا، لیکن اگر وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، اچھی تعلیم دے رہا ہے تو اس کو سب سے بڑا باپ کا عطیہ سمجھ کے قبول کر لینا. کیونکہ علم ہے تو زمین و جائیداد کے ہم لگا سکتے ہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں. آپ کو شاید ربیع الفروخ کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جن کی ماں نے اپنے بیٹے ربیع کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. جب ربیع الفروخ کو ان کے باپ اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کر کسی سفر پہ چلے گئے. عبدالرحمان جب کسی سفر پہ چلے جاتے ہیں
40,000 درہم اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے، 2-4 سال بھی لگ سکتے ہیں، 5-6 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور دیکھو تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹا دے بیٹی دے تو اس پیسے کو درہم و دینار کو تم میرے بیٹے کی تربیت پر لگانا، ان کی پرورش میں لگا دینا، انشاءاللہ جلدی ہم تم سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، تاریخ کتابیں آپ پڑھیے، ربیع المرء کے باپ عبد الرحمان 27 سال تک پھر واپس نہیں آتے ہیں۔ لیٹر کا زمانہ نہیں ہے، ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں ہے، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے، فیس بک اور میسنجر کا زمانہ نہیں ہے، موبائل ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو خبر دے دیں۔ 2-4 سال کے لیے کہہ کر جاتے ہیں، 27 سال ہو گئے، اللہ بہتر جانے کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے یا مر گیا، کچھ نہیں۔ 9 مہینے کے بعد جب بیوی نے اس بچے کو پیدا کیا، اس کی تعلیم و تربیت پر پیسہ خرچ کر دیا، لیکن بیٹے کو بہت پڑھا لیا، قرآن بنا لیا، حدیث بنا دیا، زبردست قاری بنا دیا قرآن کا۔ 27 سال کے بعد باپ، اس بیٹے کا باپ جب لوٹ کر آتا ہے، ربیع المرء کا باپ لوٹ کر آتا ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں جا کر قیام پڑھی ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے جب دور سے آؤ تو ڈائریکٹ اپنے گھر میں جاؤ۔ آج کل تو ہر موبائل کا زمانہ ہے، لوگ بتا دیتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں فلاں گاڑی سے، اتنے بجے پہنچوں گا، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا تو پہلے لوگ اپنے گھر آتے تھے۔ حدیث کا بھی حکم ہے پہلے گھر آؤ، خبر بھیج دو، پتہ نہیں تمہاری بیوی کس حال میں بیٹھی ہو، تم اتنے دنوں کے بعد آئے، دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، کپڑے میں بدبو آ رہی ہے، تم تو سوچ رہے ہو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، بیوی سے خوشبو آئے اور ملی چڑیل بنی تو کلا 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 غصے میں دے ڈالو۔ تو حکم ہے کہ اپنے گھر ڈائریکٹ نہ جاؤ، خبر بھیج دو تاکہ بیوی نہا دھو کر تیار ہو جائے، خوشبو وغیرہ لگا لے، آپ کا استقبال کرے، اور آپ اتنے دنوں کی جدائی کے بعد جو اپنی بیوی سے ملیں تو ایک اچھا میاں بیوی کا اچھے دوست تو ہوتے ہیں، تو ایک اچھا دوست ایک اچھا آپ کا ویلکم کرے اچھے طریقے سے۔ تو ربیع المرء کے باپ بھی مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد کے کسی نمازی کو گھر بھیج دیا، میری بیوی سے کہو کہ تمہارے شوہر 27 سال کے بعد آئے ہیں، کیا میں گھر پہ آ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ بیوی نے جب سنا کہ میرے شوہر آئے تو انہوں نے بھی چکمہ دے دیا۔ بیوی نے کہا نہیں، ان سے کہنا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آؤ، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے گھر آنے کی، عشاء تک مسجد میں رہو۔ وہ آدمی آیا اور ربیع کے باپ سے کہتا ہے عبد الرحمان سے کہ تمہاری بیوی نے منع کر دیا اور کہا کہ عشاء کے بعد آئی۔ دل میں سوچا کیسی عورت ہے، 27 سال کے بعد آ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہی عشاء کے بعد آنا، ارے 1 گھنٹے کے بعد بولتی تو چلو سمجھ میں آتا، عشاء کے بعد آنا ٹھیک ہے۔ اب بیوی نے جب کہا تو عشاء کے بعد ہی جائیں گے۔ ادھر ظہر کا وقت آیا، عصر کا وقت آیا، ربیع کے پیچھے یہ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مغرب کا وقت آیا، بیٹے نے جو قرأت کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبد الرحمان کی نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر ہے، لیکن باپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ربیع المرء کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ چہرے پر نظر ڈالی، تھوڑی دیر تسبیح پڑھی، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو آئے۔ عبد الرحمان المرء کے نظر آسمان پہ ڈالی اور تمنا دل سے دعا نکلی، الہ العالمین پتہ نہیں میرا بیٹا کیسا ہے بھی یا نہیں، اے اللہ اگر میں اپنے گھر میں موجود ہوتا اور تو نے مجھے میری زندگی میں بیٹا دیا ہوتا اور میں اس کی پرورش کرتا تو آج میں اپنے بیٹے کو بھی عالم قرآن بناتا۔ اے اللہ تو نے مجھے بھی صاحب اولاد بنایا ہوتا تو میں بھی اس کو ایسا قاری بناتا، میں اس کو بھی ایسا حافظ قرآن بناتا۔
عشاء کی نماز پڑھی، قرأت سنی، اے اللہ کاش میرا بیٹا بھی ہو، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، گھر میں کس حال میں ہے، پڑھا بھی یا نہیں، اے اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی بناؤں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد ربیع الفروخ نے درس دینا شروع کر دیا، فکر آخرت کے موضوع پر ایسا درس دیا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر سامع، ہر نمازی کے دل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل دہل گئے۔ کہنے لگا اللہ تو نے ایسا عالم ہمارے محلے میں دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی تو نے عالم بنا دیا ہوتا، آج وہ اس جگہ ہوتا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، درس سن لیا، بیٹا پہلے گھر پہ چلا گیا، یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی بھیجتے ہیں، معلوم کرو، بیوی کی طرف سے اجازت ملتی ہے، ہاں عبد الرحمن الفروخ اب تم آ سکتے ہو۔ عبد الرحمن گھر کی طرف بڑھتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، نیچے ماں رہتی تھی، بیٹا اوپر، بیٹا دروازہ کھولنے کے لیے آیا، ماں پہلے پہنچ چکی تھی کیونکہ وہ نیچے رہتی تھی، اور بیٹے نے سوچا میری ماں کو نہ اٹھنا پڑے میں ہی دروازہ کھولوں، لیکن دونوں ہی دروازے پر ساتھ ساتھ پہنچ گئے۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں میں دروازہ کھولتا ہوں، دیکھو اتنی رات میں کون آیا۔ بیٹے کوئی بات نہیں تم کھولو یا میں نیچے رہتی ہوں میں کھول دیتی ہوں۔ بیٹے نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ماں اور بیٹا دونوں ہی سامنے کھڑے ہیں، سامنے عبد الرحمن الفروخ۔ السلام علیکم، بیوی نے کہا وعلیکم السلام۔ ارے اب چوکنا، ربیہ نے کہا جی کہیے کیسے آنا ہوا؟ ارے کیسے آنا کیا ہوا، یہ تو میرا گھر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ربیہ نے کہا ماں یہ اپنا گھر بتا رہے ہیں حضرت، میری عمر 27 سال ہے، میں نے تو تیرے علاوہ اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ حضرت آج بے ایمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ گھر میرا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا ربیہ تم جس کو ماں کہہ رہے ہو وہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے تنازع کو، جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا بیٹے میں تمہیں اکثر بتایا کرتی تھی کہ تمہارے باپ تمہیں میرے پیٹ میں چھوڑ کے چلے گئے، یہ وہی تمہارے باپ ہیں، 27 سال کے بعد لوٹ کر آئے ہیں، اندر آئیے۔ اب اندر بلایا گیا، گلے لگایا گیا، سینے سے چپکایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کہتا ہے ابو اب آپ میری ماں کے ساتھ رہیے، بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، میری ماں آپ کا اس دن سے انتظار کر رہی ہے، دوسری شادی کا اس کو خیال بھی نہیں آیا ہے، اور اس نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے، اور میں اپنی بیوی کے پاس میں اوپر جا رہا ہوں۔ شوہر نے بیوی سے پہلا سوال یہ کیا اے میری بیوی یہ بتاؤ کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ حقیقت میں تم نے اس کو پڑھایا لکھایا، بڑی قربانی دی ہوگی، ہاں تم نے مجھے عشاء کے بعد آنے کے لیے کیوں کہا؟ بیویاں تو پریشان ہوتی ہیں، شوہر اتنے دنوں بعد آیا، بلایا جائے۔ میرے شوہر تم نے جو پرچی میرے پاس بھیجی تھی اس میں 2 چیزیں لکھی تھی، میں گھر پہ آ سکتا ہوں یا نہیں، پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ تھی کہ اے میری بیوی میں گھر سے جب گیا تھا تو 40,000 درہم چھوڑ کے گیا تھا، ان 40,000 درہم کا کیا بنا؟ کچھ بچا بھی یا نہیں؟ حساب کتاب ہے اس کا یا نہیں؟ میں تمہیں دن میں ہی بلا لیتی، لیکن 40,000 درہم کا حساب کتاب تو مجھے دینا تھا، اس لیے مجھے ٹائم لگ گیا۔ اے میرے شوہر اب بتاؤ 40,000 درہم کا حساب کتاب دوں یا نہیں دوں؟ میں نے وہ 40,000 درہم پورے کے پورے کھانے پینے پر خرچ نہیں کیے، کھانا پینا تو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا ہے، لیکن وہ 40,000 درہم میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر، اس کے علم پر میں نے، اس کی تربیت پر میں نے لگایا ہے۔ اب یہ بتاؤ وہ 40,000 درہم کو تم محفوظ سمجھتے ہو یا نہیں؟ عبد الرحمن الفروخ کی پڑھا اے میری بیوی تم نے 40,000 درہم کو ضائع نہیں کیا، تم نے ان کو انکار نہیں ہونے دیا۔ اے اللہ میں تو مسجد میں تیری طرف نظریں اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا،
تو میں بھی عالم قرآن اور عالم حدیث بناتا، لیکن مجھے کیا معلوم تیری ذات وہ ذات ہے کہ نظریں اٹھنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے بھی تو قبول کر لیتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں خوش ہوں اپنی قسمت پر اور تیرے اس عطا پر میں خوش ہوں۔ تو نے میرے بیٹے کو عالم قرآن بنایا اور پھر زندگی بھر اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، فخر کرتا تھا، اس کی سیرت سنتا تھا اور محسوس ہوتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس ماں نے 40,000 درہم، وہ چاہتی تو زمین خرید سکتی تھی، وہ چاہتی تو 27 سال کے بعد زمین کی قیمت کتنی بڑھ جاتی اور اس سے بھی اور زمین، پھر اور زمیندار بن سکتی تھی، لیکن اس نے 40,000 درہم میں نہ زمین خریدی، نہ پلاٹ خریدا، نہ مکان خریدا، بلکہ اس نے وہ 40,000 درہم کو اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا اور اس کا تذکرہ آج 1300-1400 سال کے بعد آج بھی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ علم ہے اور یہ اس زمانے کی مائیں تھیں، اس زمانے کی مائیں۔ ہمیں ذرا اندازہ لگانا چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ، اب آپ اس میدان میں نکلیں گے۔